السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا تھا کہ عربی میں 28 حروف بھی ہے، 29 اور 30 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ڈبل ہے، جیسے ہا، حمزہ اور یا۔ تو اگر اس کو ڈبل شمار کریں پھر 30 بھی بن جاتی ہے۔ ایکچولی یہ 28 حروف ہیں۔ تو اس میں ہم نے کچھ ایک بنیادی بات کی تھی کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے دوسری زبانوں میں اور عربی کی زبان میں۔ جیسے اردو، فارسی، پشتو میں ہم اس کو الف بولتے ہیں، پہلا حرف جو ہے اس کو الف بولتے ہیں، اور اس میں ہم اس کو اگر اس پہ کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ یہ میں ادھر ویسے لکھ دیتا ہوں۔ جیسے سب سے ابتدا ہوتا ہے جس لفظ سے، وہ ہوتا ہے الف۔ اس پر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ گئے، زیر آئے، پیش آئے، دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے، کوئی جزم بھی آ جائے تو یہ پھر الف سے حمزہ بن جائے گا، پھر اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ اس کے بعد کچھ حروف ہے جو باقی زبانوں میں ہم جب اس کو پروننس کرتے ہیں تو اس کا آخر میں ہم یا لفظ ڈالتے ہیں، یہ، جیسے بے، تے، سے، اسی طرح رے، زے، اسی طرح جو ہے خے۔ تو عربی میں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اردو یا دوسری زبان میں ہم اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یا لفظ لگاتے ہیں، یہ بے، تو یہاں ہم الف لگائیں گے، با، تا، سا، اسی طرح ہی ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ باقی آپ کو سب الفابیٹ کا پتہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا جو ہم نے کیا تھا تو اس کا کچھ نتیجہ ہم نے نکالا تھا کہ اس میں کس قسم کے الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ یہاں پہلے سے میں نے یہاں نوٹ کرائے ہیں۔ اگر آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، آج بورڈ آپ کے کیمرے بہت تیز ہے اور ہمارے والے نظر نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا جو تھا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا، اس میں ہم نے تحقیق کی تھی کہ الفاظ کی ادائیگی میں اس کے کچھ حروف، اور پھر جب اس کے ہم دوسرے حروف سے الفاظ بناتے اس کی ادائیگی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ایک قسم کے اس میں حروف ہے جسے قلقلہ کہتے ہیں، حروف قلقلہ۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ با، جیم، دال، طا اور قاف۔ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے آج کہ با، جیم، دال، طا اور قاف یہ حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ جب بھی ساکن آ جاتا ہے، اس پر جزم ہوتا ہے، تو اس کو ایسے آواز سے کہتے ہیں جیسے آخری حرف کو ہلانا توڑ پڑتا ہے۔ جیسا آپ دیوار پر بال پھینکتے واپس آ جاتے ہیں تو اسی طرح واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک آدھا مثال ہم لکھ دیتے ہیں کہ چلو پہلا لفظ کرتے ہیں۔ اگر اس کو الف، یہ تو الف ہے، اب اس پر میں نے زبر ڈال دیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ حمزہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ میں نے بے ڈال دیا اور اس کو آپ کہتے کہ مجزوم کیا، یا اس کو جزم دیا یا سکون۔ تو اب اس کو ہم جب پڑھیں گے تو یہ چونکہ قلقلہ لفظ ہے تو اس کو ہم کہیں گے اب، تب، سب۔ اسی طرح جب ہم کوئی دو لفظ جیم کے ساتھ جب کو ملتے، چلو اس کے ساتھ ہا ملا لیتے ہیں، مشہور لفظ ہے یہ، ہا اور جیم، یہ ہو گیا
آپ کا جزم. حجو، حجو، اس طرح ہم حجو بولیں گے. یہ ریبان ہوگا آپ کا. اگر دال کے ساتھ ملاتے ہیں کوئی لفظ، چلو احد لفظ ملاتے، حمزہ، اب یہ حمزہ ہو گیا، یہ ہا ہو گیا، اور یہ اس کے ساتھ دال ہو گیا، اور یہ جزم ہو گیا، تو اس کو ہم بولیں گے احد. احد یہ قلقلہ ہے. یہ با کو میں نکل کے، جیم کو کر کے، کہ دال کو کر کے کیا. آپ توا کو بنا لیتے ہیں اس پر ایک لفظ، جس میں تھوڑا سا لائٹ آ رہا ہے، خیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، چلو اس پہ بناتے ہیں خطو. خطو، خطو نظر آ رہا ہے، خطو. یہ لفظ آپ کا بھی واضح نہ رہے گا. یہ جزم کے ساتھ آپ خط لکھتے ہیں، بناتے ہیں. اردو میں ہم اس طرح کرتے ہیں، عربی میں اس طرح ہوتا ہے. قاف کے ساتھ ایک لفظ بنا لیتے ہیں، حق. ہا زبر قاف، ہا زبر قاف، حق. ہا زبر قاف، حق. اب، حج، احد، خط، حق. اچھا، یہ تو سمجھ آ گئے. یہ جہاں بھی کہیں آپ کو درمیان میں بھی نظر آئے یا کہیں بھی آ جائے اور وہ ساکن ہو رہا ہو تو اس کو اسی طرح کہیں گے. جیسے اگر درمیان میں بھی آ جائے تو اس کو اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، اب دوسرے حروف تھے ہمارے پاس، حروف حلقی. حروف حلقی، وہ ہا، یہ حلق میں اس کی آواز آئے گی. ہا، اس کا آواز حلق میں آئے گا. ہا، ہا، بالکل حلق سے آپ نے آواز کو اس کا نکالنا ہے. یہ ایک لائٹ میں بند کرتا ہوں، اور یہ لائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے اس میں سے. یہ آپ کے حروف حلقی ہیں. ہا، یہ حلق میں بولا جاتا ہے. ہا حلق میں بولا جاتا ہے. خا بھی حلق میں بول جاتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے. اس میں کچھ موٹے حروف ہے، وہ جو نیچے ہم نے لکھے وہ بھی آ جائیں گے. تو اس کو آپ پورے منہ، بھرپور منہ کے ساتھ موٹے، خا، خا یعنی حلق سے نکلے گا لیکن پورا منہ بھر کے. اسی طرح عین، عین، عین لفظ بھی یہ حلق میں ہے. اور غین، غین جو ہے یہ پھر موٹا حرف بھی ہے، تو اس کو موٹا بھی بولنا ہے، پڑھنا ہے، اور حلق میں بولے غین. اور ہا، ہا، ہا حلق میں بولنا ہے اس کو. ہا، ہا بالکل حلق سے نکال کے. اور یہ حمزہ جو ہے یہ بھی حلق سے نکالنا پڑتا ہے. ہلکا لفظ بھی ہے اور حلقی بھی ہے. اس کو آہ، آہ، آہ کی طرح بولتے ہیں. یہ جہاں بھی ہے اس کے صرف بولنے کا طریقہ دوبارہ ہم نے پڑھا. پھر اس میں آتے ہیں کچھ آپ کے سامنے موٹے حروف. موٹے حروف، تو موٹے حروف میں سے خا، خا حلق سے نکلے گا لیکن یہ بھرپور منہ. فات، فات یہ بھی پورے منہ سے بھر کے. وات، وات اس لفظ کا آپ نے پریکٹس کرنا ہے. یہ نہ زال ہے، نہ زوا ہے، نہ دال ہے. یہ ایک الگ لفظ ہے جس میں زیر زبر پیش یا اس کے آگے وہ یا حمزے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی آواز کبھی کبھی زوا کے قریب آ جاتی ہے، کبھی دال کے قریب آتے، لیکن اصل میں یہ ہے وات، وات. یہ اس میں آپ نے اگر پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا کہ اپنی زبان کی نوک کو اپنے جبڑے کی طرف، آخری دانتوں کی طرف لے جائیں. دائیں طرف آسان نہیں ہوتا، بائیں آسان ہوتا ہے. تو آپ اس کو جب لے جائیں گے تو پرونس کریں گے تو یہ وات، وات.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی طرح اس کے بعد ایک موٹا حرف ہے زوا. زوا زوا. پھر ایک موٹا حرف ہے غین. غین یہ ہلکی بھی ہے اور موٹا بھی ہے. قاف. قاف یہ موٹا بھی ہے اور قلقلے والا بھی ہے. اتنا سمجھ آئے گا. یہ ہمارے کہ ہم پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا ریویژن تھا. باقی الفاظ تقریباً ہلکے ہیں. پھر اس میں آگے آتی ہے ایک 3 الفاظ ہے جیسے حمزہ وہ اور یا. حمزہ وا اور یا. اس کو ہم حروف علت بھی کہتے ہیں اور یہ حروف مدہ بھی ہے. اور علت اس وجہ سے کہ یہ کمزور حروف ہے. کبھی کبھی یہ لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں. یہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ علت ہے اس کی کہ یہ کبھی کبھی لکھے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. حروف عطف. اور حروف مدہ یہ مد بن جاتے ہیں. مدہ کس طرح بن جاتے ہیں؟ جبکہ اس کے مشابہت والی پروننسیشن کی وجہ سے، تلفظ کی وجہ سے کچھ حرکات جب آ جائیں، جیسے الف سے پہلے اگر اس سے پہلے اگر حرف آ جائے، ادھر ایک نشان لگا لیتا ہوں دوبارہ. ادھر اگر آ جائے زبر، اس سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یہ پھر لمبا کیا جائے گا. اس حرف کو لمبا کیا جائے گا تھوڑا سا، یعنی جیسے مد ہوتا ہے. ادھر وہ لفظ میں لکھتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ایک حرف ہے ہم لکھتے ہیں کہ با ایک لفظ ہے. ہاں اگر یہ بے زبر ہم چھوٹا پڑھیں گے بے زبر با. بے زبر با. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ الف شامل ہو جاتا ہے تو یہ زبر اس الف کی وجہ سے یہ مد بن جاتا ہے. یہ الف پھر مدہ ہو جاتا ہے تو یہ با کی بجائے با ہو جاتا ہے. جیم زبر جا، لیکن اس کے ساتھ الف شامل ہو جاتا ہے تو یہ جا. پھر تھوڑا سا لمبا یعنی الف پہ زبر بہت چھوٹا حرکت ہے اور الف اس سے بڑا حرکت ہے. اسی طرح یہ وہ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں. وہ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جیسے اس کا دوسرا لفظ میں لکھتا ہوں. چلو اسی سے لکھتے ہیں جو یا با. اس کے ساتھ ایف سے آگے کیا آئے گا؟ اس کے آگے گا حرف کے ساتھ وہ کے ساتھ پیش آ جائے گا. جب اس کے ساتھ اس کے آگے لفظ پیش ہو تو یہ پھر مدہ بن جائے گا. یہ پھر مدہ بن جائے گا. اس کو لمبا کریں گے. جیسے لفظ اور اس کو با ہے اور اس کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ وہ، لیکن یہ وہ کے ساتھ اکثر الف بھی لگا جاتا ہے. یہ نہیں پڑھا جاتا ہے. اس پر جزم ہے. یہ وہ سے پہلے جب کسی حرف پر پیش ہو تو یہ پھر تھوڑا کا کھینچنا پڑتا ہے تھوڑا سا. یعنی یہ جو ہے یہ اس کا مدہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے بھو بھو بھو. اس طرح یا کا بھی اس سے پہلے اگر کوئی حرف ہو اور اس پر اس کے نیچے زیر ہو، اس کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ اس کو لمبا کرتا ہے، مدہ میں تبدیل کرتے ہیں. جیسے ادھر میں لکھتا ہوں، چلو بات تھوڑا زیادہ کہ جی لکھ دیتے ہیں. جیم زیر یا تو جیم زیر جی ہوتا ہے. جیم زیر جی ہوتا ہے. لیکن جب یہ کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے پہلے زیر آ جاتا ہے تو یہ پھر مدہ بن جاتا ہے. تو یہ جی ہو جاتا ہے. یہ جی نہیں ہوتا، جی ہو جاتا ہے. جی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد حروف کی تقسیم ہم نے کی تھی کہ یہ حروف کی ایک اور تقسیم بھی ہے جس کو قمری اور شمسی کہتے ہیں. وہ تو یہ صرف ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے. زیادہ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف سیکھنے کے لیے گھر پھر آپ اس کا میں پکچر لے لیتے ہوں، سلائڈ بنا لیں، آپ سلائڈ بنا دیں، میں پڑھوں گا. آپ یہ دیکھ لیں قمری حروف. قمری حروف وہ حروف ہوتے ہیں جس میں الف لام جب ہوتا ہے قمری حرف سے پہلے تو اس حرف کو، اس لام کو پڑھا جاتا ہے. الف لام کے لام کو پڑھا جاتا ہے. جیسے والقمر، والقمر، تو ول ہم نے پڑھا، وہ زبر الف لام دے، وہ زبر لام ول، کیونکہ اس کے بعد لفظ قمر ہے، قاف، قاف سے شروع ہوتا ہے. تو جب اس کے بعد قاف ہو یا ایسے دوسرے حروف جو میں نے یہاں لکھے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو لام کے بعد فا لفظ ہے تو اس کے لام ہم پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم حی علی الصلاح کہتے ہیں تو پھر لام نہیں پڑھتے ہیں، پھر حی علی الصلاح ہوتا ہے. حی علی الصلاح نہیں کہتے ہیں، حی علی الصلاح. اس طرح جب ہم سورۃ الشمس پڑھتے ہیں تو وہ شمس بولتے ہیں، والشمس نہیں بولتے ہیں. تو یہ کس طرح سمجھ آئے گی؟ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ایک یہ فقرہ جب آپ کو میں نے بتایا تھا یہ نوٹ کر لیں، اور اس کے حروف میں نے سارے لکھ دیے ہیں. یہ فقرہ ہے آپ کے سامنے ہے، قمری حروف کے سامنے. حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. اس کو جب ہم حروف الگ الگ کرتے ہیں تو یہ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، یہ سارے الفاظ اس میں آتے ہیں. یہ 14 الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو 14 الفاظ ہیں وہ پھر شمسی ہے. یہ الفاظ آپ کے قمری ہو گئے. یہ اگر آپ نوٹ کریں تو آسان یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جتنی حروف ہے، اس سے حروف سے پہلے اگر الف لام یا کوئی اور لفظ اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس لام کو پڑھنا ہے. ہمارے ہاں تو آسان یہ ہے کہ اس پر ہم نے نشان لگائے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن شریف ایسے آپ کو ملے گا کہ اس پہ اتنے زیادہ نشانات نہیں ہوتے، جیسے پر پیش و مدہ اور جزم و ساکن کے، تو وہاں زیادہ کام آتے ہیں. اور شمسی حروف اس کے علاوہ جتنی بھی ہے شمسی ہے. یہ شمسی حروف بھی میں نے نیچے لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. شمسی حروف یہ ہے آپ کے شمسی حروف. اس میں تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، طوا، زوا، لام، نون، یہ آپ کے ہے شمسی حروف. تو شمسی حروف میں لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، لام اس میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اور اس کی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، دونوں میں ایک ایک نشان بھی ہوتا ہے. نشان قمری میں یہ نشان ہوگا کہ وہاں لام کے اوپر جزم ہوگا تو پھر آپ پڑھیں گے. اور شمسی میں لام کے اوپر جزم نہیں ہوگا، بلکہ لام کے بعد والا حرف جو ہے اس پہ زیادہ تر شد ہوگا، تو پھر ڈائریکٹ وہ مدغم ہو جائے گا، ادھر ڈائریکٹ آپ پہنچ جائیں گے. یہاں تک میرے خیال میں بات کلیئر ہو چکی ہوگی. اب ہم آگے جاتے ہیں. یہ میں تو دور کر لیتا ہوں، اگر آپ اس کا پکچر لینا چاہیں، یا اس پہ ایک دو لفظ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کے لیے ایک دو مثالیں، جیسے ادھر میں لکھ لیتا ہوں. والقمر، 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 ٹھیک ہے. والقمر، یہ اس کے مثال ہے قمری حروف کا.
ہاں دوسرا مثال ہے حیا لل حیا لل حیا لل فلاح حیا لل فلاح والقمر. تو یہ دیکھیے اس میں فلاح فا لفظ ہے. ادھر دیکھیے آپ کے پاس فا ہے, یہ فا ہے آپ کے پاس. تو لام کے بعد فا آ گیا تو وہ لام ہم پڑھیں گے. ادھر قاف لفظ ہے, قاف آپ کے پاس ہے, اس لائن میں دیکھ لیں ادھر ہے. ہاں یہ حق میں یہ قاف ہمارے پاس ہے. تو یہ قمری ہے, تو قمری میں لام پڑھا جاتا ہے. اس میں لام, اور دوسرے نشان کیا ہوتے ہیں, اس میں لام پر نشان کے طور پر جزم ہے. تو یہ جزم میں اردو یہ جزم ہے, تو اس کو سکون بھی کہتے ہیں. آپ اس کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے. شمسی میں جو ہے وہ لام آپ نے نہیں پڑھنا, اس میں لام آپ نے نہیں پڑھنا. جیسے والشمس, تو وہ کے بعد شین, ادھر شد ہے لیکن ہم یہ شد نہیں ہے. اگر یہ شد تب یہ تو اگر یہ ادھر شین کا لفظ آ جائے تو پھر یہ لام یہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ لام اس میں نہیں پڑھا جائے گا, اور اس میں یہاں پر یہ لام پڑھا جائے گا. یہ آپ کے لیے ڈفرینس ہے. ایک اور مثال آسان میں ہر وقت کہتے ہیں یہ جگہ تنگ ادھر نہیں آ رہے ہیں, لیکن بس آپ صرف اتنا یاد کریں کہ حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. تو اس میں یہ حروف ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کا پکچر لینا چاہے تو یہ لے لیں اس کا پکچر. چلو ابھی نظر آ رہا ہے, جو بھی پکچر لینا چاہے تو لے لیں. مجھے تو آتا نہیں کہ کیسے لے لوں, آپ لوگ لے لیں, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں, اگر لے لیا تو لے لیا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس کو میں مٹا دیتا ہوں, بس آپ کے لیے یہ سبق کافی ہے. پکچر لینا ہے تو لے لیں, میں بھی ٹرائی کرتا ہوں, اگر لے لیا تو. کسی نے اگر پکچر لیے تو مجھے بتا دے, پر مجھے بھی بھیجوا دے, میرے سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس کو میں مٹا دیتا ہوں. چلو نیچے والے بورڈ پر آ جاتے ہیں. نیچے والا بورڈ آپ کو بھی وہ کلیئر کر لیتے ہیں. نیچے بورڈ پہ آتے ہیں. نیچے والے بورڈ کے لیے بیٹھنا پڑے گا, آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ہاں, تو اس پر انشاءاللہ آج ہم کریں گے حرکات. ٹھیک ہے, کل بھی ہم نے تھوڑے سے کیے تھے حرکات. ٹھیک ہے, یہ حرکات میں نے لکھ دیا. تو کسی بھی زبان کا لفظ ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ عربی میں خاص کر اگر حرکات نہ ہو تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حرکات کتنے قسم کی ہیں وہ تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا استعمال بتائیں گے. ٹھیک ہے, حرکات, کوئی حرف ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ حرکت ہوگا, یہ حرکت ہوگا, یہ حرکت ہوگا. یہ 3 مین حرکات ہیں. پہلے حرکت اس کو
اردو میں زبر، اردو میں عربی میں فتحہ، اس کو زیر اور کسرہ، اور اس کو پیش اور ضمہ کہتے ہیں۔ اس کی جب تھوڑی سی حرکت اس سے بڑھ جاتی ہے تو مدہ میں جب آتا ہے حرکات، مد، اس کو لفظ مد میں لکھ دیتا ہوں، مدہ، تو مدہ میں یہ پہلے ہو جاتے ہیں کڑا اوپر، کڑا زبر، کڑا زیر، اور یہ ہوتا ہے الٹا پیش، الٹا پیش، یہ اس کا ایک حصے کا مدہ ہو گیا، مدہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مدہ ہے جو اب ہم نے پڑھا تھا، ہاں، مدہ کا دوسرا قسم کون سا ہے؟ اس میں لفظ الف، واو اور یہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی حروف مدہ میں سے۔ اور ایک بڑا مد ہوتا ہے، بڑا مد، بڑا مد کیا ہے؟ وہ ایسے اس پر ہو جاتا ہے، یہ اوپر ہو جاتا ہے، یہ ہر چیز کو ایک حرکت دیتی ہے۔ تھوڑا سا پریکٹس کے لیے دو چار الفاظ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارے آپ کو آتے ہیں، ہاں۔ جیسے ایک لفظ لے لیتے ہیں، چلو حمزہ لے لیتے ہیں، تو حمزہ اگر ادھر ہم نے یہ لگا لیا تو یہ آ ہو گیا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اگر اس پر یہ نشان لگ گیا اسی پر، چلو اس لفظ پر لے لیتے ہیں با، با، اگر زبر ہے تو با، لیکن اگر کڑا زبر ہو گیا تو وا، ڈبل ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ الف ایک لفظ ہے، اس سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے، چلو ہا لفظ ہے اور اس پہ زبر ہے، تو یہ الف کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ ہا، یہ ہا نہیں ہو گیا، اگر صرف ہا پر ہم زبر لیں تو ہا ہو جائے گا، لیکن یہ ہا ہو گیا۔ اور اسی پر اگر ہم چلو ایک اور لفظ لکھ دیتے ہیں، سین، سین پر یہ لگتے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا سین، پورا 4 الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ اس کے پروننسیشن میں یہ آپ کو فرق نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم چلو یہ والا ہا لگا لیتے ہیں، اس کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ ہم کیا بولیں گے؟ ہی، ہی۔ اور اسی ہی کو یا کوئی اور لفظ کہہ دیں، چلو سا، سا، سا کے نیچے ہم یہ وا لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سی، سے نہیں ہوگا، سی۔ اور یہ لفظ قاف ہے، اس کے اوپر یہ والا مد لگا ہو تو یہ آپ قا نہیں بولیں گے، قاف، قاف، لمبا کھینچ کے آپ اس کو اسی طرح سے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ وہ والا ہم نے نہیں کیا، یہ پیش والا ہے، ابھی پیش والے پر آتے ہیں تو وہ یہاں کر لیں گے، یہاں زیر والا ہم کریں گے، ہاں، یا سے پہلے اگر زیر آ جائے گے، ہاں، اگر فرض کے ایک لفظ ہے شین، چھوٹی ہے شی، لیکن اس کے ساتھ زیر آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جزم ہوگا، تو یہ پھر شی بولیں گے، شی، کیونکہ یا سے پہلے جو ہے زیر آ گیا ہے تو یہ شی نہیں بولیں گے، شی، شی، اس طرح یہ آپ کا، ٹھیک ہے۔ وہ کا تو ہم نے نہیں کیا، یہاں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ وہاں پر کر لیں۔ اچھا، اب اسی ہا یا کوئی اور لفظ چل یہی ہے، اگر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے، یہ والا مد، یہ اگر اس پر یہ ہو تو یہ ہو ہو جائے گا، ہو۔ لیکن اگر اسی کو ہم اس پر وہ والا لگا دیں تو یہ پھر ہو جائے گا۔ جیسے ایک لفظ میں لکھتا ہوں، یہ لہو، اور یہ لہو، 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 ہاں،
بھی، اگر اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو بھی، ہاں، اور اگر زیر ہو تو بھی ہے، اگر کڑا زیر کریں گے اسی طرح یہ آپ فرق سمجھ گئے. ہاں، اسی طرح ہا کے اوپر اگر ہم یہ بڑا والا لگائیں تو یہ ہا، جیسے ہم کہتے ہیں حامیم، کیوں؟ حروف مقطعات پڑھے ہیں نا. ہاں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے الف لام میم لکھا ہوتا ہے لیکن اس پر یہ جب مد ہوتا ہے بڑا تو اس کہتے ہیں الف لام میم. تو اسی طرح یہ اس پروننسیشن کو آپ کو بڑھاتی ہے. حرکات انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، حرکات سمجھ میں آ گئے ہیں کہ یہ حرکت جو ہے یہ زبر تھوڑا سا ایک چھوٹے الف، مطلب الف بھی نہیں ہو لیکن الف سے کم، اس کو اوپر حرکت دیتا ہے. ہا، با، تا، سا، جیم، جا، ہا، کا، یہ زیر تھوڑا نیچے لاتا ہے. ہاں، بی، سی، کی، می، لی، چھوٹے. ہاں، دے، ہو، ہو، ہو. ہاں، ہی، اس طرح یہ بڑا ہی. اس طرح یہ سارے الفاظ کی پروننسیشن اس میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ حروف کے ذریعے. کچھ حروف کے ذریعے ان چیزوں کو دو دو تین تین حروف والے آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم ڈفرینس کر سکیں کہ ان الفاظ کی ادائیگی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تھوڑا سا چند حروف لکھ لیتا ہوں. آپ کو آتا ہے یا نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹس کے لیے، پریکٹس کے لیے. چلو پہلے زبر کر لیتا ہوں، سارے زبر کو ابھی اکٹھا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، زبر والے اور کڑا زبر. کیسے بولیں گے؟ اس کو ڈبل کریں گے. آ، اس کو ما نا، آ منا، آ منا. کس طرح پڑھیں گے؟ آتا ہے؟ مائک بند کرے، کسی کا مائک کھلا ہے؟ آوا، آوا. یہ اب یہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف علت بھی ہے. اب یہ یہاں یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، اور یا کے سے پہلے جو یہ زبر ہے زیر نہیں ہے تو اس کو یہ بطور مد بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ وہ علت والا ہے جو بس غائب ہو جائے گا. آوا، آوا. ٹھیک ہے. اب اچھا، کس طرح پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں، اس میں پہلے حمزہ کے نیچے کڑا زیر ہے، اس کے بعد الف ہے، لام ہے، اس پہ کڑا زبر ہے، اور آگے فا لفظ ہے. تو فا کے نیچے سادہ زیر ہے. تو یہ الف والے کو بھی لمبا، لام والے کو بھی لمبا، اور فا والے کو چوٹی. ایلافی، ایلافی، ایلافی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا نہیں، لیکن ابھی اس پر نشان لگا لیتا ہوں. حرکات میں سے یہ حرکات ڈبل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
جس کو پھر تنوین بولتے ہیں، اور یہ جو الٹا لکھا جاتا ہے. ہاں، تنوین. تنوین میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین کے حرکت میں آخر میں ایک نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، نون. اور نون میں یہ احتیاط کریں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آج نہیں تو کل پڑھیں گے. اس میں یہ نون کبھی کبھی ناک میں پڑ جاتا ہے اور کبھی واضح پڑ جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے. ان کی مختلف حالات ہوتی ہیں. وہ الگ پورا ایک سبق ہے. میم اور نون کا سبق ہم الگ پڑھیں گے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ابھی اس کا بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ دو زبر دو زیر پیش والا بھی کوئی آ جائے. تھوڑا سا ایک لفظ اور لکھتا ہوں، یہ پریکٹس کے لیے ہے. اس میں ذرا غور کرے. حمزہ ہے، اس کے اوپر یہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر یہ لگائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ چلو سارا پریکٹس کرتے ہیں آپ کے سامنے. اسی ایک حرف پر زبر لگا لیتا ہوں، سنیں ذرا. حمزہ زبر آ، نون زیر نہیں، یا زبر یا، تا دو زیر تین، دو زیر آ گئے تو نون اس کے ساتھ شامل ہو گیا. اس میں یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ تا جب آئے گا تو یہ جب آپ اس کے زور زبر پیش نہیں پڑیں گے، اس پہ جب کڑا ہونا ہوگا، سکون آئے گا، تو یہ تا پر نہیں پڑا جائے گا، یہ ہے میں چینج ہو جائے گا، یہ گول ہے بن جائے گا، تا کے پر اڑ جائیں گے. کب اڑتے ہیں؟ جب اس پہ جزم ہو، سکون ہو، یا یہاں آیت ختم ہو، یا آپ نے آگے پڑھنا نہیں ہے، ادھر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، رک جانا ہے. اور اس میں یہ ایک لفظ ہم بار بار تبدیل کریں گے تاکہ یہ فرق ہمیں سمجھ آ جائے. آ نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیتن، آنیتن، انیتن. لیکن یہ آ نہیں بولیں گے، انیتن، انیتن، انیتن. آگے لفظ سارے وہ برابر ہوں گے، صرف ایک کو تبدیل کرتے ہیں. اس کو ہم نے یہ لگا دیا، تو اب یہ ہو گیا آنیتن، آنیتن. اور اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس کو ہم نے ہٹا دیا، تو یہ اس پر بڑا مد لگا دیا، تو کیا ہوگا؟ آنیتن، آنیتن. اچھا، وہ حمزہ کا بھی ہم نے پڑھا تھا. چلو ایک ایک اور لکھتے ہیں. یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو الف ہے یہ اب حمزہ کا کام دے گا، یہ جا نہیں ہوگا، یہ جا ہوگا، جا، جا. لیکن اگر ہم اس کو اسی الف کو جو اب یہ مد ہو گیا ہے اس کو بڑا مد بنا لیتے ہیں تو اس پہ یہ آ جائے گا، تو یہ پھر بہت لمبا پڑھنا پڑے گا. جا، جا. یہ وہ چیزیں جو اس میں آگے آ جاتی. اور پھر ایک اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کے حرکات کو سٹاپ کر دیتی ہے. حرکات کو سٹاپ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سکون. سکون، سکون. سکون کے لیے یا تو ایسا ہوتا ہے، یہ ملایا نہیں ہوتا ہے، اور یا اردو وغیرہ میں اس طرح بھی ہوتا ہے. جب کہیں جگہ تنگ ہو تو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، سکون. تو سکون جب آ جاتا ہے تو وہاں پر اس لفظ کو حرکت نہیں دی جاتی. سکون والے لفظ پر حرکت نہیں ہوتی، حرکت کو یہ بند کر لیتے ہیں، ساکن کر دیتے، کڑا، بس اپنی جگہ پر کڑا، اس نے ہلنا نہیں ہے، اس سے ہلنا نہیں ہے. تو مد والے تھوڑا بہت آپ سمجھ چکے ہیں، اب تھوڑا سا اسی مدات اور دوسرے حرکات میں سے سکون کو بھی شامل کرتے ہیں.
یہ لفظ آ گیا آپ کے سامنے. تو یہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہوگا. پیش ہے یہ مد ہو گیا, ہاں جزم ہے لیکن پیش ہے تو یہ ہوگا جوعن. جوعن ادھر اس جزم نے یہاں اس کو, اس وہ کو یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو اس پیش کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, یہ مدہ ہو گیا, ورنہ یہ مدہ نہیں ہوتا کیونکہ سکون ہے, یہاں کھڑا ہونا تھا. لیکن تو یہ ہم کہیں کہ جوعن. جوعن اور اب یہاں پہ ہم نے یا کو حرکت نہیں دینا ہے اور نہ بہت لمبا کرنا ہے, کیونکہ یا کے سے پہلے حرف پر زبر ہے, زیر نہیں ہے. اگر ادھر زیر ہوتا تو وہاں پر کہتی خیرن, نہیں کہ نہیں یہ زبر ہے تو یہ لمبا نہیں کر سکتا ہے. یہ یا ساکن ہے, خی خیرن, یہ وہ بھی کوئی بھی حرکت نہیں کرے. جیم کو حرکت کرنا ہے. جو عین جو عین خیرن خیرن. اسی طرح ایک آدھ مثال اور دیتا ہوں کہ کچھ چیز جو ہم نے پڑھی ہے آج وہ سمجھ میں آ جائے. ایسے کر لیں تو غا, ہاں تو کے اوپر زبر ہے, سادہ زبر ہے. تو کے اوپر زبر ہے, تو کے اوپر زبر ہے اور غا کے اوپر کیا ہے, کڑا زبر ہے. تو کو ہم چھوٹا پڑھیں گے تو, اور غا کو بڑا پڑھیں گے غا. تو غا تو غا, یا اس کے ساتھ ہے لیکن یہ وہی یا ہے جو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ اس کو ہم نے علت والا کہا کہ یہ کبھی کبھی نہیں پڑھ جاتا, تو یہاں یہ نہیں پڑھ جائے گا. یہ تو غا. اب تھوڑا سا الٹا پیش کے ایک مثال لیتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم نے جو سب پڑھی ہیں کہ وہ کس طرح ہم استعمال کریں ہیں. یرا یرہو یرہو, یار آپ چھوٹا پڑھیں گے یرا ہوں یرہو. یا کون سا, یہ الٹا پیش آپ کا آ گیا. ہاں اسی طرح یہ الف بھی بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ لکھتا ہوں تو کے ساتھ, ہاں بہت سارے الفاظ ہیں کہ وہ پھر پڑھے ہدایت سے. کون سا لفظ لکھیں, چلو اتنے ذہن میں ابھی ہے بھی نہیں آ رہا ہے, اتنے زیادہ یاد تھے ابھی سارے غائب ہو گئے. چلو ایک لفظ یاد آ گیا. بشرا بشرا, ٹھیک ہے, اس میں یا نہیں پڑھا جائے گا. عظما یا نہیں پڑھا جائے گا. ہاں اکبری صغرا یہ ہوگا لیکن لکھا نہیں جائے گا. یہ سکون بھی ہو گیا اور ساکن الفاظ کی کچھ اور بھی پریکٹس کریں گے تھوڑا سا. ایک اور اس میں استعمال ہوتا ہے جس میں صرف وہ اور یہ استعمال ہوتے ہیں, اس کو لین بولتے ہیں. لین والے حرکت ہم نے نہیں پڑھا ہے, تو تھوڑا سا ایک دو لفظ لین والے پڑھ لیتے ہیں اور وہ بالکل آسانی سے بولے جاتے ہیں, سادہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا. اس کا اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں, میں ان کو مٹا دیتا ہوں. اسکرین شاٹ لے لیں.
کہتے ہیں تھوڑا اور قریب کر لوں. چلو لے لیں اس طرح. اب اسکرین شاٹ کوئی لینا چاہے تو لے لیں. تو ابھی آپ کے سامنے میں کوئی اور چیز، وہ لین والے حرکات جو ہیں، لین بھی وہ اور یہ میں ہوتا ہے. لین، ٹھیک ہے، وہ اور یا حرکات، یہ لین. لین یہ کس میں ہوتے؟ وہ اور یا، وہ اور یا، لین والے حرکات. جب وہ ساکن سے پہلے زبر ہو، وہ ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس وہ کو لین کہتے ہیں. لین جیسے، یعنی اس سے پہلے اگر یہاں پر اگر زبر ہو تو یہ کیا ہوگا؟ وہ سے پہلے زبر ہو تو یہ لین ہو جائے گا. زبر ہو تو لین ہو جائے گا. بورڈ پہ کسی کا بڑا آ گیا ہے آپ. اچھا، تو دو چار میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ بس یہ چیپٹر کلوز ہو جائے کہ سمجھ میں آ جائے. بس ہم ساکن وہ سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں، اور ساکن یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں. دونوں لین ہے. ہاں، جیسے با، با زبر وہ بو، بو، یہ حرف یہ لین ہو گیا. با زبر وہ بو، با زبر وہ بو. ہا زبر وہ، ہا زبر وہ ہو، ہا زبر وہ ہو. کسی کا اسکرین پہ بہت بڑا آ رہا ہے، میرا والا اسکرین مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. بو یا سے پہلے اگر آ جائے، ہاں، جیسے یا، ہاں، با زبر، با زبر یا بائی. ہاں، با زبر یا بائی. اور ایسا تھا ایک لفظ پورا لکھتے ہوں. روئی، روئی، رویدہ، رویدہ. ٹھیک ہے، یا سے پہلے زبر آ جائے تو یہ بھی اسی طرح بھے، روئے، ہاں، اسی طرح کینچ کر ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا کہ کچھ اور الفاظ اس پہ لکھ ہوئی ہے لین والے پر. حرف وہ اور یا حروف مدہ بھی ہے اور حروف لین بھی ہے. مدہ میں کینچ کر پڑھتے ہیں، جبکہ زبر کے ساتھ وہ اور یا لین میں متحرک پڑھتے ہیں، کھینچنا نہیں ہوتا ہے. ہاں، دو چار مثالیں اور چھوٹے چھوٹے. صوفہ، اس کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا نہیں. صوفہ، ہاں، صوفہ. کوثر، کو، کوثر، کو، کھینچنا نہیں ہے. کوثر، ہاں،
यो योमा योमा। हाँ, इसी तरह बहुत सारे से। एक लंबा लफ्ज़ या वाला, गई ने عينين عينين ها عينين एक और लफ्ज़ قریش قریش لین سمجھ آئے کیا ہوگا نا؟ اصل میں یہ قریشن بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو یہ آپ کا لین کا صبر بھی ہو گیا نا، کسی کے الفاظ اس طرح بول جاتے ہیں بالکل سادہ طریقے سے، اس میں پوری کھینچ تانچ نہیں ہے، سکون میں بھی آپ نے کھڑا ہونا ہے اور یہاں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں۔ حرکات میں ہماری ایک اہم حرکت رہ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے، وہ تشدید ہے، اور مداد کی بہت سارے قسمیں، اس میں بہت لمبا چوڑا، لیکن آپ کو بہت لمبا میں چوڑا نہیں کر رہا ہوں، جتنا پھر جس کا جو شوق ہے وہ پھر بتا دے، وہی سب سے آگے بڑھا دیں گے۔ ہاں، یہ جزم سکون ہم نے پڑھا تھا، تو جزم والے جو ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ یہ پڑھا جا سکتا ہے، خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا الگ۔ ہاں، چلو اس کے ساتھ تھوڑا بھی کریں گے کہ حلقی پر جزم کیسا آ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تو وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج کے لیے میرا خیال میں اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی اس کا کسی نے شارٹ نہیں لے تو اس کا بھی شارٹ لے لیں، یہ دونوں میں ملا دیتا ہوں دوبارہ، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، اگر میں شارٹ لے سکا، یا تو بند ہو جائے گا یا شارٹ لوں گا، نہیں میرے سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میرا ویڈیو پر ہے، تو آپ اگر لے سکتے ہیں تو شارٹ اس کا لے لیں، اور ایک شارٹ اس کا بھی اگر لے سکتے ہیں تو پھر بند کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک پورا میں نے تیار کر لیا ہے قاعدہ، اس کے پیجز کے میں کسی سے اچھی تصویریں اٹھا کے آپ کو بھیجوا دیتا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجیے گا، اور انشاءاللہ کل پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔